I don't think from the Biden. مجھے بائیڈن انتظامیہ کے نقطۂ نظر سے نہیں لگتا کہ ان کے نزدیک کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان میں ان کی ترجیحات اب بھی وہی ہیں۔ میرے خیال میں شہباز شریف کی حکومت امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی خواہش رکھتی ہے اور امریکہ ان کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے خیال میں امریکہ کی نظر میں پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کی کچھ اہم ترجیحات ہیں، جیسا کہ سیکریٹری بلنکن نے دہشت گردی کا ذکر کیا، انہوں نے افغانستان کے استحکام کا ذکر کیا، بلکہ دیگر شعبوں یعنی فوڈ سیکیورٹی اور کووڈ کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ واقعی اہم عالمی مسائل ہیں جو امریکہ پاکستان تعلقات میں اہم ہیں، اور اسی لیے یہ سیکریٹری اینٹونی بلنکن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ہونے والی کال میں بھی فطری طور پر اٹھائے گئے۔ کال کا مقصد نئے وزیر خارجہ کو مبارکباد دینا تھا، لیکن ساتھ ہی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے 75 سال مکمل ہونا بھی تھا۔ اور پھر سیکریٹری بلنکن اس ماہ کے آخر میں عالمی فوڈ سیکیورٹی کے وزارتی اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ پاکستان اس وزارتی اجلاس میں وزیر خارجہ کی سطح پر شرکت کر رہا ہے۔ That Pakistan would participate in that and at the foreign minister level. How do you see, if Bilawal Zardari was to... آپ اس کانفرنس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ممکنہ شرکت کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کانفرنس کے علاوہ ان کی سیکریٹری اینٹونی بلنکن سے ملاقات ہوگی؟ کیا آپ کے خیال میں سائیڈ لائنز پر مختلف ملاقاتیں ہونی چاہیے؟ اور آپ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو یہاں سے کس سمت جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ I think rightly so, both sides want to try to repair the relationship to the extent possible. میرے خیال میں پاکستانی وزیر خارجہ کے واشنگٹن آنے اور سیکریٹری بلنکن کے ساتھ ممکنہ طور پر دو طرفہ ملاقات کے بارے میں بھی کچھ بات چیت ہو رہی ہے، گو کہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہوگا اگر وہ واشنگٹن آتے ہیں اور دو طرفہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اس طرح وہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے ساتھ ساتھ ان خاص مسائل پر بھی بات کر سکتے ہیں جو افغانستان اور اس سے منسلک سیکیورٹی کے مسائل سے ہٹ کر ہیں، جیسے کووڈ اور فوڈ سیکیورٹی۔ دونوں ہی پاکستان کے لیے اس وقت اہم مسائل ہیں، خاص طور پر عالمی سطح پر مہنگائی، خوراک کی قیمتوں میں اضافہ اور کووڈ کی ایک تازہ لہر۔ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی، میرا مطلب ہے کہ ہم پورے جنوبی ایشیا میں ریکارڈ توڑ درجہ حرارت دیکھ رہے ہیں اور پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ اور پاکستان طویل مدتی توانائی کے استعمال اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کچھ کرنے میں مشترکہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ And so I think the US and Pakistan share a common interest in doing something about long-term energy use and combating climate change.